یہ بہت غلط ہے. ایک ڈیموکریسی ہے, یہاں حق ہے, پروٹیسٹ حق ہے. اٹس دا رائٹ گیون بائی دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. آپ پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہو, ایون پریس کانفرنس, اور پریس کانفرنس بھی اس پہ کر سکتے ہو. کیا اس میں کیا ہو جائے گا؟ وہ اپنی رائے رکھے گا لوگوں کے سامنے. جتنا آپ ان چیزوں کو بند کریں گے اتنا طوفان آپ اپنے لیے کھڑا کر رہے ہیں. افسوس اس بات کا ہے, یہ یو ٹی ہے اور سارے پاورز جو ہیں اس کے لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ہیں. وہ ان کا اختیارات غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے. مجھے بتائیے کہ کیا ضروری تھا سنجے سنگھ کو گرفتار کرنا یا اس کو بند کرنا کہ وہ نہیں بات کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ آٹوکریٹک رول نہیں ہے, یہاں کانسٹیٹیوشن ہے. اس کانسٹیٹیوشن کی حفاظت لیفٹیننٹ گورنر کو بھی کرنی ہے, اور اگر اس کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کو ڈرنا چاہیے جو نیپال میں ہو رہا ہے. نیپال کی سچویشن کیسے خراب ہوئی؟ آج حالت یہ ہے کہ ان کا کانسٹیٹیوشن ختم ہو گیا ہے, وہاں کوئی حکومت نہیں ہے. بنگلہ دیش سے بھی پتہ, اور بنگلہ دیش کا حال دیکھ لیجیے. اس لیے میں ان سے گزارش کرتا ہوں اس کے پہلے کہ ہمارے وطن میں بھی ایسی آگ لگے, کانسٹیٹیوشن کا خیال رکھے اور ان کے حدوں سے باہر مت جائیے. کوئی یہاں پتھر نہیں مار رہا ہے, بات کرنا چاہتے ہیں, اور بات کرنے سے ہمیں آپ روک رہے ہیں تو یہ کیا بات ہے؟ ڈاکٹر صاحب, چونکہ آپ پارلیمنٹ میں رہے, سنجے سنگھ کو آپ بخوبی جانتے ہیں, ایک نرم سبھاؤ کا انسان ہے, صرف ایک بہت اچھا انسان ہے جناب. میں کہتا ہوں آپ سے یہ بہت غلط ہے, بہت غلط ہے. میں تو اسے سمجھتا ہوں یہ غلط ہونا ہے. یہ ڈیموکریٹک رائٹس اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. شاید اس لیے بھی ایک ایم ایل اے کو اریسٹ کرنا تاکہ جو درگاہ کا سانیہ ہوا ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, مگر میں یہ کہوں گا ان سے بار بار کہوں گا کہ آئین کا کھنڈن مت کیجیے, ہمارے لیے اور مصیبتیں مت کھڑی کیجیے.